بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، ہم لوگ احتراماً اس کا نام لینے کی بجائے اسے انکل کہتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اسے انکل کہنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایک بار بھی اسے قریب سے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ایسے پیغامات دوسرے لوگوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی ناگر بھی یہ کام کرتا ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ آج انکل نے تمہارے لیے اسے بھیج دیا اور میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور کیا چکر ہے؟ تم نے جھوٹ بولا تو میں اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ مدافعانہ انداز میں الٹے قدموں پیچھے سرکتے ہوئے ہکلائی، میں سب کچھ بتا رہی ہوں اور تم اپنے اوپر قابو رکھو۔ اس وقت مجھے تم ناگر سے زیادہ بھیانک لگ رہے ہو۔ ہم 10-12 لڑکیاں ہیں جو اوپر والوں کی ہدایت پر راہ کے لیے کام کرتی ہیں۔ جھوٹ مت بکو، سچ سچ بتاؤ یہ راہ کیا بلا ہے؟ میں سوچ سمجھ کر اس پر یلغار کر رہا تھا۔ میں نے راہ جیسے معروف بلکہ بدنام مخفف کو سمجھنے سے صاف انکار کر دیا تاکہ اس پر میری تمام تاجرانہ حیثیت کا برہم قائم رہ سکے۔ یہ خفیہ بھارتی ایجنسی کا مختصر نام ہے۔ انکل اسی کے ایک شعبے کا سربراہ ہے۔ اس نے جلدی سے کہا، تو تم سب بھارتی ایجنسی کے ایجنٹ ہو اور یہاں آنے والے بھولے بالے پاکستانیوں کو اپنے جال میں پھانستے ہو۔ ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے۔ لڑکیوں سے دوستی کی ہوس میں لوگ خود ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تمہارا باپ مالدار ہے، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کو مروب کرنے کے لیے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ برائی ہوئی کمزور آواز میں بولی، میرا باپ مر چکا ہے۔ میں میرٹھ میں رہنے والی اپنی بیوہ ماں اور 4 بہنوں کی کفالت کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوں۔ آج کل عزت والی نوکری کہیں نہیں ملتی۔ ہر آجر لڑکیوں کے بدن کو اپنی نظروں میں تولتا ہے۔ پھر یہ بھی غلط ہوگا کہ تم گریٹر کیلاش جیسے مہنگے علاقے میں رہتی ہو۔ میں نے زہریلے آواز میں پوچھا۔ گھر کے بارے میں ہر بات جھوٹی تھی۔ میں نے اپنے خوابوں کو الفاظ کا روپ دے کر تم سے جھوٹ بولا تھا، مگر میں اسی علاقے میں رہتی ہوں۔ تم تصدیق کرا سکتے ہو، میرا دیا ہوا فون نمبر وہیں کا ہے۔ اس نمبر پر کلاسیکل ڈانس اکیڈمی بھی کام کرتی ہے۔ مجھے اپنے سوالات کے لیے خود بخود راہ مل رہی تھی۔ اس نے تھوک نکل کر خوفزدہ انداز میں اپنا سر اوپر سے نیچے ہلایا اور قدرے توقف کے بعد کہا، دراصل وہ ڈانس اکیڈمی ہی ہے۔ سب لڑکیاں اس کے بورڈنگ ہاؤس کے کمروں میں رہتی ہیں، لیکن ناگر کے سامنے اس کا نام نہ لینا، وہ مجھے کچا چھپا جائے گا۔ وہ لوگ یہ ایک بات بہت سختی سے چھپاتے ہیں کہ اکیڈمی کا راہ سے کوئی تعلق ہے۔ یہ بات پھیل گئی تو شریف گھرانوں کی لڑکیاں ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیں گی۔ اس کنجر خانے میں شریف لڑکیاں کیا کرنے آتی ہیں؟ شروع میں بھی ناچ سیکھنے کے لیے گئی تھی۔ ایک بار بہکنے کے بعد ہر لڑکی اس بھنور کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ لوگ بعض اچھی اور پڑھی لکھی لڑکیوں کو بھارت سے باہر بھی بھیج دیتے ہیں۔ تم کو اکیڈمی کا نام چھپائے رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہ سب بکنے کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ جو لڑکیاں دہلی میں آپریٹ کرتی ہیں، بڑوں کو ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے دیکھ ہی لیا کہ ناگر اپنا کام کر کے مجھے چارے کی طرح تمہارے سامنے ڈال کر کیسی بے فکری سے چلا گیا۔ اس نے تمہارے بگڑے ہوئے موڈ سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرا وقت اچھا نہیں گزرے گا۔ اب اگر میں تمہیں مار کر کہیں دفن کر دوں تو کیا ہوگا؟ میں نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میں کل صبح واپس اکیڈمی نہ پہنچی تو تمہاری زندگی بھی جہنم بنا دی جائے گی۔ راہ والے شکاری کتوں کی طرح تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ تم کو کل 2 بجے ہر حال میں انکل کے سامنے پہنچا دیا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، جان سے نہیں مارو گے۔ اسے ڈرانے دھمکانے کے چکر میں میرے اعصاب بھی متاثر ہونے لگے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر رینا کو ذرا سا وقفہ دیا اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا لی۔ میرے اشارے پر وہ بھی ڈرے سہمے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم شراب کب سے پیتی ہو؟ میں نے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے پوچھا۔ جب سے اکیڈمی میں آئی ہوں۔ اس نے میرے لہجے کی تبدیلی پر اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور حریصانہ
لہجے میں پوچھا، تمہاری اجازت ہو تو منی بار میں سے اپنے لیے کچھ نکال لوں؟ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے رہی ہوں، اس وقت مجھے شراب کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے اپنا سر اسباب میں ہلا دیا اور وہ بے صبری کے ساتھ کمرے میں موجود چھوٹے ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ٹھنڈے پانی میں اسکاچ کا گلاس لے کر آئی تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے ممنونیت کے جذبے سے لبریز تھیں۔ کیا اکیڈمی میں آنے والی سب لڑکیوں کو شراب پینا سکھایا جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ان کا طریقہ بہت انوکھا ہے، اس نے اپنے گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لے کر کہا۔ 2 ہفتے تک سب لڑکیوں کو ایک ساتھ ناچ گانے پر سور، تال، نرت اور بھاؤ سکھائے جاتے ہیں۔ اس دوران میں وہ اپنے کام کی 2-4 لڑکیوں کو چھانٹ کر بورڈنگ اور شام کی کلاسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ صبح آنے والیوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے، شام کو وہاں کا رنگ دوسرا ہوتا ہے۔ الگ کی جانے والی لڑکیوں کو مردوں سے میل جول اور اونچے طبقے کی پارٹیوں کے طور طریقوں سکھائے جاتے ہیں۔ ان میں شراب پینا بھی شامل ہے۔ اصل میں یہی لڑکیاں ان کے کام کی ہوتی ہیں۔ 2 ہفتوں کے بعد ان کی تنخواہ شروع ہو جاتی ہے۔ صبح آنے والیوں سے تربیت کے لیے بھاری فیس لی جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ بیچ میں بھاگ جاتی ہیں۔ جو تربیت پوری کر لیں انہیں اکیڈمی سند دے دیتی ہے۔ تم نے وہاں شام کی کلاسوں کی تربیت لی ہے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے گھر میں روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، میں فیس کہاں سے دیتی؟ مجھے تنخواہ کی ضرورت تھی۔ کسی نے مجھے جانچ کر الگ کر لیا اور 2 ہفتے بعد میری تنخواہ لگ گئی۔ میری ماں اور بہنیں خوش ہیں کہ میں دہلی میں کوئی بڑی نوکری کر رہی ہوں۔ کیا تم ہوٹل میں اتفاقاً مجھ سے ٹکرائی تھی؟ آخر کار میرے اہم ترین سوال کی باری بھی آ گئی۔ نہیں، اس نے سادگی سے اعتراف کر لیا، میں دوپہر سے ہوٹل میں کمرہ لے کر تمہارے فراغ میں منڈلا رہی تھی۔ اشوک والی کہانی مجھے پڑھائی گئی تھی۔ میرا اصل کام تم کو انکل سے ملاقات پر آمادہ کرنا تھا۔ وہ اپنے گلاس کو دوسری ہتھیلی پر گھماتے ہوئے بولی۔ مگر کیوں؟ ہوٹل میں دوسرے پاکستان بھی ٹھہرے ہوئے تھے، تمہیں خاص طور پر میرے پیچھے کیوں لگایا گیا؟ مجھے تم تک پہنچنا تھا، اس لیے یہ باتیں مجھے بتائی گئی تھیں۔ اس روز صبح سویرے ہوٹل میں کوئی دیکھ بھال ہوئی تھی۔ راہ والوں کو خبر ملی تھی کہ ہوٹل میں ایک پاکستانی کسی غیر عورت کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ ایسے رنگین مزاج پاکستانیوں کی گات میں رہتے ہیں جو گھر کی ہانڈی چھوڑ کر پرائی پلیٹوں میں منہ ڈالنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ تمہارے اوپر اسی وقت سے کام شروع ہو گیا تھا۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تمہیں دوپہر میں میرے پیچھے لگایا گیا تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ میری باری دوپہر میں آئی تھی۔ راہ والوں نے کراچی سے تمہارے نام پتے کی تصدیق کی تھی۔ انہیں یہ دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ نام اور بیس بدل کر پاکستانی جاسوس دہلی میں منڈلاتے پھر رہے ہوں گے۔ اس چھان بین سے نام پتہ بدلنے تو والے پکڑے جاتے ہیں۔ جب کراچی سے خبر آئی کہ تمہارا نام پتہ سب کچھ ٹھیک ہے تو تمہیں لبانے کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی گئی۔ یہ پوری اور اصل کہانی ہے۔ رینا کی بتائی ہوئی باتیں فکر انگیز تھیں۔ راہ والے اونچی فضاؤں میں پرواز کرنے کے عادی نہیں تھے، وہ زمین پر رہ کر حقائق کے مطابق کام کرتے تھے۔ انہیں بس ذرا سی اس بات نے میری طرف متوجہ کیا تھا کہ میرے اور غزالہ کے درمیان کوئی رشتہ بھارتی ریکارڈ پر نہیں تھا۔ پھر بھی ہم دونوں ہوٹل کے ایک کمرے میں ساتھ رہ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والے پولیس افسر نے اس موضوع پر مجھ سے ذرا کھل کر بات کی تھی۔ شاید اسے راہ کی ضروریات کا علم تھا اور اسی وقت اس کے ذہن میں یہ خیال جنم لے چکا تھا کہ مجھ جیسے اوباش پاکستانی کے قوائف راہ کے علم میں آنے ضروری تھے۔ رینا اپنی دانش میں شروع سے ہی راہ کے لیے کام کر رہی تھی، لیکن وہ ہر مرحلے پر میری مددگار اور معاون ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے میرے ذہن سے یہ خوف حرف غلط کی طرح یکسر مٹا دیا تھا کہ دہلی میں مجھے ڈینی کی حیثیت سے پہچان لیا گیا تھا اور راہ والے آخری وار کرنے سے پہلے میرے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ میں ان کے چنگل میں پھنسا ہوا ایک عام سا پاکستانی تھا جسے وہ اپنے کچھ مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں کچھ دیر تک اس کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے ذہن میں یکجا کرتا رہا۔ وہ اس دوران میں اپنے گلاس سے شغل کرتی رہی۔ مجھے رینا سے اپنے ہر سوال کا جواب مل چکا تھا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ چارے کی لڑکی ہوتے ہوئے وہ گرین کوبرا فائل کے بارے میں کچھ بتا سکتی۔ وہ اعلیٰ ترین سطح کا ایک ٹاپ سیکرٹ تھا جس کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے مجھے انل بسواس یا نریش شرما تک رسائی کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنی اگلی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے مجھے رینا سے مزید کچھ کھلی باتیں کرنے کی ضرورت تھی۔ آج ناگر نے میرے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا ہے۔ اس نے مجھے ہر ایک سے بددن کر
دیا ہے، اب مجھے انل بسواس سے ملنے کی ذرا بھی خواہش نہیں ہے۔ کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد میں نے رینا سے دوبارہ بات چھیڑ دی۔ مجبوری ہے، وہ وقت دے چکا ہے، تم کو ہر حال میں اس سے ملنا پڑے گا۔ رینا نے پر تشویش لہجے میں کہا۔ میری طرف سے شدید برہمی اور کشیدگی کے مظاہرے کے باوجود وہ سب کچھ درگزر کر دینے پر آمادہ نظر آ رہی تھی۔ میں اس سے نہیں ملتا، ہوٹل چھوڑ کر 2-4 روز کے لیے کہیں روپوش ہو جاتا ہوں، وہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اپنی تجویز کے سنگین نتائج عواقب سے آگاہ ہونے کے باوجود میں نے محض رینا کا جواب سننے کے لیے سنجیدگی سے کہا، تم پھنس چکے ہو، تمہارے فنگر پرنٹس ریکارڈ پر آ گئے ہیں اور بھی بہت سا مواد ہے، تم کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، تم راہ والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر باہر سے نہیں نکل سکو گے، وہ بہت منظم اور شفاف ہیں، جیسے ہی تم سامنے آؤ گے وہ تمہیں پکڑ لیں گے، اس کے بعد تمہارے انجام کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ظلم اور بربریت کی داستان الگ ہے، مجھے دن دہاڑے قتل کیا جا سکتا ہے، قانونی طور پر وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ میں نے اسی سے پوچھا۔ قانونی طور پر میں تمہارے خلاف سب سے مضبوط فریادی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ مجھے آگے لائیں گے۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکا دیا، میں نے حیرت سے پوچھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیا فریاد کرو گی؟ پرسوں شام تم مجھے بہلا پھسلا کر اس ہوٹل کے ایک کمرے میں لے گئے اور ڈرا دھمکا کر میری آبرو لوٹ لی۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بھارت میں یہ سنگین جرم ہے، تم میرے خلاف یہ شکایت کیوں کرو گی؟ مجھ سے تمہیں کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، انکل اور ناگر مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے پر مجبور کر سکتے ہیں، میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہوں، انہیں اچھی طرح جانتی ہوں، جان پر بن گئی تو میں بھی یہ الزام قبول کرنے سے انکار کر دوں گا، اتنا وقت گزرنے کے بعد کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ رینا کے ہونٹوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے جلدی سے اپنا گلاس خالی کیا اور بولی، میں نے پرسوں شام کے لیے جو کمرہ مسز روشن کھمباٹا کے نام سے لیا تھا، اس میں 2 گھنٹے تک خود کار کیمرے لگے رہے تھے، راہ کے 3 آدمیوں نے کسی فلمی ہدایت کار کی طرح وہ وقت میرے ساتھ گزارا تھا اور بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ مجھے کمرے اور بستر کے کن حصوں تک محدود رہنا تھا۔ راہ والے کچا کام نہیں کرتے، کمرے میں گزاری ہوئی اس شام کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کیمرے کی پوشیدہ آنکھ نے محفوظ کر لیا ہوگا، تم اس کی گواہی نہیں جٹلا سکو گے۔ رینا کے سینے میں معلومات کا ایک خزانہ دفن تھا، وہ خبر سن کر میرا ذہن یکایک معاف ہونے لگا، مجھے اپنی پیشانی پر سرد پسینہ ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہارے انکل سے ضرور ملوں گا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگاتے ہوئے میں نے کسی بحث کے بغیر ہتھیار ڈال دیے، میں اپنا اصل فیصلہ پاکستان پہنچنے کے بعد کروں گا، وہاں انل بسواس اور راہ والوں کا کوئی بس نہیں چلے گا، ابھی تمہیں دیکھنا ہے کہ انکل تمہیں کیا کام سونپتا ہے۔ میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ انکل سے کھل کر بات کر لینا، وہ 10 نیم دل کارکنوں پر ایک پرجوش ایجنٹ کو ترجیح دینے والا آدمی ہے، وہ تمہیں سمجھائے گا لیکن مجبور نہیں کرے گا، اس سے جو کچھ طے ہو جائے گا اس سے انحراف نہ کرنا، ورنہ وہ پاکستان میں بھی تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اس کی تجوری میں رکھی ہوئی فلم کی نقلیں تمہارے گھر والوں اور رشتہ داروں تک پہنچا دی جائیں گی، وہ اس قدر کینہ پرور ہے تو میرے انکار کو بھی گستاخی سمجھے گا اور کوئی کمینی حرکت کر گزرے گا۔ وہ پختہ عمر اور روشن خیالات والا آدمی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کا قائل ہے، دیواروں میں سینگ نہیں اڑاتا۔ اب میرے مخلصانہ مشورے ہیں کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا ہے، ان مشوروں پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تمہارا ہے۔ میرے ذہن میں گرین کوبرا فائل کا نام ابتدا سے چکرا رہا تھا، لیکن رینا سے تازہ ترین گفتگو کے بعد اپنی فلم کا نام اس سے اوپر آ گیا تھا۔ انل بسواس سے وہ فلم واپس حاصل کر کے اسے طلب کیے بغیر میں کبھی بھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ راہ والوں نے بہت غیر محسوس انداز میں مجھے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا تھا۔ رینا نے میری اجازت سے اپنے لیے دوسرا گلاس تیار کر لیا، نئے حالات کی روشنی میں میرا ذہن بہت دور تک کام کر رہا تھا۔ راہ والوں کے بچھائے ہوئے جال کے نتیجے میں مجھے اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی میں تلخیاں گھلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ یہ درست تھا کہ راہ والوں نے مجھے ڈینی کے طور پر نہیں پہچانا تھا، اول خان کی ماہرانہ پیش بینی کے سبب وہ مجھے مظہر خان سمجھ رہے تھے اور انہوں نے مظہر خان کی فلم تیار کی تھی۔
थी, मगर फिल्म किसी भी नाम से हो चेहरे अलग पहचाने जाते हैं। मैं इस घड़ी को कोस रहा था जब मैंने रीना के मुसलसल इसरार पर हथियार डाले थे। आज इस कमरे में कितने कैमरे छुपाए गए हैं? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत भड़क कर रीना से पूछा। आज कुछ नहीं है, इस रोज मैंने कमरे की बुकिंग कराई थी, इसलिए वो बंदोबस्त हो गया। वो राह वालों की इब्तदाई जरूरियात थी। आज ये कमरा तुमने बुक कराया है, शुरू से तुम्हारी तहवील में है। यहाँ एक कील तक नहीं लगाई गई, मगर नागर की आमद की वजह से मेरी तबीयत बुझ कर रह गई है। बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब परसों के किसी वाक़े का आदा नहीं होगा। तुम बिला वजह इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हो, कुछ बोलते रहो ताकि मैं भी तुम्हें मुनासिब मशवरे दे सकूं। तुम यकीन करो कि मैं तुमसे शर्मिंदा हूं और तुम्हारे रद्दे अमल को फितरी समझकर भूल चुकी हूं। तुम मेरे दोस्त हो। मैं एक मुद्दत से खुद को हर किस्म के रिकॉर्ड से बचाता चला आ रहा था। हद ये थी कि अमरीकी CIA भी अपनी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद मेरी एक मुबहम सी तस्वीर से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सके थे, मगर राह वालों ने एक ही झटके में मेरी पूरी फिल्म बना डाली थी और फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए थे। अगर इन्हें मेरे असल नाम का जरा सा भी सुराग मिल जाता तो इनके पास मुझ जैसे अजली दुश्मन का मुकम्मल तरीन रिकॉर्ड मौजूद था। तुमने ये कैसे कह दिया कि मेरी फिल्म अनिल बसवास की तिजोरी में रखी हुई होगी? मैंने रीना से पूछा। इसके बारे में यहाँ बहुत सी कहानियां गर्दिश करती रहती हैं। रीना एक गूंद लेकर बोली। कहा जाता है कि अहम तरीन रिकॉर्ड के बारे में वो किसी पर भरोसा नहीं करता, इसे अपनी जाती तहवील में रखता है और जरूरत खत्म होने पर अपने हाथों से जाया करता है। आजकल वो तुम्हारी तरफ मतवज्जो है तो इसने तुम्हारी फिल्म भी अपनी तहवील में रखी हुई होगी। तुमसे इसकी कोई मुफाहमत नहीं हो सकी तो शायद वो इसे तलब कर देगा। मैं बेयकीनी के इस अजाब से बचना चाहता हूँ, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इससे वो फिल्म कैसे हासिल की जा सकती है? वो इसे तलब कर सकता है लेकिन तुम्हें नहीं लौटाएगा। इससे ये मुतालबा भी ना कर बैठना, वो मेरी तरफ से बदन हो जाएगा कि मैंने अंदर की ये बातें तुम्हारे कानों में फोंक दी हैं। वो अपने हर सीक्रेट एजेंट की गैर जिम्मेदारी को संगीन जुर्म तस्वर करता है। तुम सीक्रेट एजेंट नहीं, बीच की एक लड़की हो, इसे तुमसे ज्यादा तवक्कुआत नहीं हो सकती। मुल्क के लिए खुफिया काम करने वाला हर शख्स इसके नजदीक सीक्रेट एजेंट है, बस दर्जों का फर्क होता है। मुझ जैसी लड़कियों को तुम सबसे निचले दर्जे की एजेंट करार दे सकते हो। तुम देख लो कि तुम्हारे लिए अंकल के मंसूबे का पहला पत्थर मेरी कारकर्दगी पर जमाया गया है। परसों मैं तुम्हारा दिल लुभाने और तुम्हें अंकल से मुलाकात पर आमादा करने में कामयाब न हुई होती तो आज हम दोनों को इन तमाम दुश्वारियों का सामना न होता। वो बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे जहन में पहली बार ये बात उभरी कि रीना ही इस फसाद की जड़ थी। मैं हर कीमत पर वो फिल्म वापस लेना चाहता हूँ। मैंने मोहतात लहजे और धीमी आवाज में इससे कहा। कल तुम खुले दिल से अंकल से मिल लो, इसे बता दो कि तुम इसके लिए काम नहीं कर सकते। देखो वो क्या कहता है, इसके बाद कुछ सोचा जाएगा। मेरे इनकार के बाद भी तुम मुझसे मिलती रहोगी? मैंने हैरत और बेएतबारी से पूछा। ये इकरार या इनकार तुम्हारे और अंकल के दरमियान होगा। जब तक मुझे तुम्हारे बारे में कोई नया हुक्म नहीं मिलेगा मैं तुमसे मिलती रहूंगी। इसके जरिए सिर्फ क्लासिकल डांस एकेडमी का नाम इसकी भूल, गलती या मेरी चालाकी से पहुंचा था। इसके सिवा रीना ने हर बात रज़ाकाराना तौर पर मुझे बताई थी। साथ ही ये इसरार भी करती रही थी कि मैं इनमें से कई बातों का जिक्र अनिल बसवास से ना करूं। इसकी वो बातें दोगली और हल्की थी। मेरा जहन एक मर्तबा फिर उलझने लगा। अनिल बसवास ठंडे खून वाला एक बेरहम हरीफ था। रीना मुझे इससे खुलकर बात करने पर उकसा रही थी। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अनिल बसवास मुझे अपने काम के लिए आमादा करने की कोशिशों में नाकामी के बाद आसानी से भूल जाएगा। वो ये खतरा मोल नहीं ले सकता था कि मैं भारत से पाकिस्तान लौटने के बाद वहाँ के अफसराने बाला को इसका कच्चा छठा बता दूंगा कि वो दिल्ली में सियाहती वीजा पर आए हुए पाकिस्तानियों में से बाज को खूबरू लड़कियों के जरिए फांस कर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। मेरा तजर्बा मेरे सामने था। मुझसे पहले वो न जाने कितने लोगों को फांस चुका था। इसने दिल्ली से शिमला के रास्ते पर 3 पाकिस्तानी सफारतकारों को निहायत सफाकी से अपने जज्बा इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया था। इसके लिए मुझ जैसे जिद्दी पाकिस्तानी को हमेशा के लिए खामोश कर देना जरा भी दुश्वार नहीं था। फर्क सिर्फ ये होता कि मुझे डैनी नहीं मजहर
جعفر خان سمجھ کر مارا جاتا۔ رینا کے مشوروں میں اس سنگین امکان کا ذرا بھی ادراک نہیں تھا۔ یکا یک مجھے محسوس ہونے لگا رینا اجیت رائے وہ نہیں تھی جو بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بہت معصومیت کے ساتھ میرے خلاف ایک خطرناک اور دوہرا کھیل کھیل رہی تھی جس میں ہر طرف سے جال ہی جال تھے، کھلا راستہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تک میں نے رینا کے بارے میں منفی خطوط پر کچھ نہیں سوچا۔ پچھلی ملاقات سے اس وقت تک وہ مسلسل میرے ذہن پر سوار رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں سرے سے کچھ سوچنے کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ میں صرف اور صرف انل بسواس کے چکر میں پاکستان سے دہلی پہنچا تھا، وہی میرا اکلوتا ہدف تھا۔ اس کی ذات میں کوئی اور بھی آ جاتا تو اور میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو جاتا تو یہ اس کی بد نصیبی ہوتی۔ دہلی پہنچنے کے بعد آئی بی کے ایجنٹوں کے ذریعے مجھے نہ صرف انل بسواس کا سراغ مل گیا تھا بلکہ میں نے اس کا ایک دفتر اور گھر بھی دیکھ لیا تھا، مگر اہم ترین مسئلہ اس مکار تک رسائی کا تھا۔ رینا اجیت رائے بالکل غیر متوقع انداز میں اس منظر نامے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آئی اور پھر آتے ہی میرے ذہن پر چھاتی چلی گئی۔ اس نے ناز و ادا اور اپنے تمام تر جسمانی حسن کا جادو جگا کر میرے دل و دماغ کو بڑی حد تک متاثر کیا تھا۔ اس کی بول چال میں عیاری اور مکاری کا ذرا بھی شائبہ نہیں تھا۔ وہ بولتی تھی تو ایسی سادگی اور معصومیت سے بولتی تھی کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات پر بے اختیار یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا۔ رینا کو میں نے اپنے جال میں نہیں پھنسایا تھا، وہ از خود میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھ سے مل بیٹھنے کے بارے میں اس نے جو کہانی سنائی وہ بظاہر ہر شک و شبے سے بالا تھی۔ پھر جب اس نے اتفاقی انداز میں مجھے انل بسواس سے ملوانے کا ذکر چھیڑا تو میں فطری طور پر اس کے جال میں پھنس گیا۔ اس کی ذات پر اپنے سارے شکوک و شبہات کے باوجود میں نے اسے اہمیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں انل بسواس تک پہنچنے کے سلسلے میں حد سے زیادہ پریشان تھا۔ رینا نے مجھے اس سے ملوانے کی براہ راست پیشکش کی تو میں نے اسے تائید غیبی سمجھتے ہوئے دل ہی دل میں فوراً قبول کر لیا۔ رینا کے ساتھ کچھ نمائشی پس و پیش ضروری تھا تاہم اسے میرے عزائم پر کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد میں نے رینا کی تجویز کے مطابق انل بسواس سے ملنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ اس پورے قصے میں انل بسواس کی ذات اتنی طاقتور اور ترجیحی حیثیت رکھتی تھی کہ مجھے رینا کے کردار پر دھیان دینے یا اس کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میری سوچ کا ہر زاویہ انل بسواس پر مرکوز ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر اس وقت رینا اکیلی آئی ہوتی تو میرے ذہن میں کوئی شبہ سر نہ ابھارتا، لیکن وہ غیر متوقع طور پر ناگر جیسے درست رو پیشہ ور کے ساتھ آئی تھی جس کا رویہ کسی بھی طرح حوصلہ افزا نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ اس طرح پیش آیا تھا جیسے مجھے کوئی قاتل یا مجرم سمجھ رہا ہو۔ اسی انداز میں اس نے میرے فنگر پرنٹس لیے، بس اتنی مہربانی ضرور کی کہ جاتے ہوئے نرمی کے دو بول گیا۔ ناگر کی آمد نے صورتحال کو یکسر بدل دیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ رینا نے بند کمرے میں اپنے ساتھ میری فلم بندی کا راز افشا کر کے مجھے خوفزدہ یا بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت تک وہ مجھے ایک عام خانہ دار پاکستانی سمجھ رہی تھی جو بیوی بچوں اور عزیز و اقارب کی نظروں میں اپنی روح فرسا تذلیل سے بچنے کے لیے کوئی بھی کام کر گزرنے پر آمادہ ہو سکتا تھا۔ وہ بیک وقت دو سمتوں میں کام کر رہی تھی۔ میں انل بسواس کی خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تو کہیں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ بھارت میں قیام کے دوران میں میرے اور رینا کے مراسم بھی جوں کہ توں برقرار رہ سکتے تھے، لیکن انل بسواس سے کسی اختلاف کی صورت میں میرا مار دیا جانا رینا اجیت رائے کے مفاد میں تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کے مقاصد کے بارے میں مجھے گوپال سے اطلاع مل گئی تھی۔ میں نے جب اپنی اطلاع کی بنیاد پر ایک پانسا پھینکا تو رینا بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کچھ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اکیڈمی سے راہ والوں کی وابستگی کا معاملہ بھارت میں بھارتیوں سے بھی چھپایا جا رہا تھا۔ رینا کی دانش میں راز کی اس بات کا میرے علم میں آنا بہت خطرناک تھا۔ رینا کی باتوں سے مجھے کچھ ایسا اندازہ ہوا تھا کہ اگر انل بسواس کو یہ پتا چل جاتا کہ رینا کے ذریعے کلاسیکل ڈانس اکیڈمی والی بات مجھ تک پہنچی تھی تو شاید وہ رینا کی کھال میں بس بروا دیتا۔ اس سے ہونے والے مذاکرات میں اس کی بس وہی ایک کمزوری کھل کر میرے سامنے آ سکی تھی۔ رینا کو صرف دو صورتیں قبول ہو سکتی تھی، میرے اور انل بسواس کے درمیان مفاہمت ہو جاتی یا پھر وہ مجھے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیتا۔ اس کی ساری گفتگو کا محور یہ تھا کہ میں انل بسواس کے سامنے ایک مخصوص زاویے سے گفتگو کروں، بات کو
किसी ऐसे रुख पर न डालूं जिसका कोई तीसरा अंजाम भी मुमकिन हो। मैंने अपने तीव्रियों की सारी नरमी और गर्मी दिखाने के बावजूद इस वक्त तक ये जाहिर नहीं होने दिया था कि मैं तफरीह के लिए भारत आए हुए एक मामूली पाकिस्तानी ताजर से ज्यादा कोई अहमियत रखता था। वहाँ मेरे लिए इसी वक्त तक जिंदा और आजाद रहने की कोई उम्मीद बाकी रहती जब तक मैं मजहर खान समझा जाता। जिस लम्हे इन बेड़ियों को ये शुबा होता कि मैंने रूप बदला हुआ है तो वो मेरे लहू के प्यासे हो जाते। कहाँ खो गए? रीना अजीत राय ने मुझे खामोश पाकर एक अदा से टोका। सोच रहा हूँ कि एक खूबसूरत लड़की के साथ भारत की सैर मुझे बहुत महंगी पड़ गई। वो हौले से मुस्कुरा दी। मेरे लबो लहजे की तुंदी जायल होने के बाद इसका खोया हुआ एतमाद रफ्ता रफ्ता बहाल हो चला था, या फिर वो इस किस्म की कामयाब तरीन अदाकारी कर रही थी कि वो बोली, शायद तुमने सुना होगा किसी ने कहा है इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, अगर तुम अपनी पत्नी के साथ आए होते तो कोई भूल कर भी तुम्हारी तरफ ध्यान न देता। ये गड़बड़ इस वजह से हुई कि जाला तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी बीवी है, न बहन बेटी है, न माँ, फिर भी वो तुम्हारे साथ एक कमरे में ठहरी हुई है। सारी बात यहाँ से शुरू हुई है। अब फैसला तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। वो बिल्कुल बजा थी। होटल में मुकीम पाकिस्तानियों की सफरी दस्तावेजात की चेकिंग के लिए आने वाले पुलिस अफसरों ने इस इंकशाफ में गहरी दिलचस्पी ली थी और इनमें से एक ने खास तौर पर यह तबसरा किया था कि ऊंचे आदमी दिखाई पड़ते हो। मैं टेलीफोन की घंटी की तेज आवाज पर गहरी नींद से बेदार होकर इन दोनों के रूबरू पहुंचा था। होटल की कस्टमर सर्विस वाली खातून के जरिए मुझे पता चल चुका था कि वो पुलिस अफसरान पाकिस्तानियों की सफरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल के जरिए यकीन करना चाह रहे थे कि इनमें कोई मुश्तबा दहशतगर्द नहीं था। मेरी छठी हिस्स इस वक्त ख्वाबिदा थी या जहन सुस्त था कि मैं पुलिस अफसर के तंज या तबसरे में पेनहा तंज को यकसर ना समझ सका। तेजी से बदलते हुए हालात की रोशनी में इस वक्त तक ये वाज़ेह हो चुका था कि मैंने अपने और गजाला के लिए एक कमरे का इंतखाब करके सबसे बड़ी गलती की थी। मुझे इससे दूर रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे और इसके नाम पर अलग अलग कमरों की बुकिंग जरूरी थी ताकि कोई अजनबी महज होटल के रिकॉर्ड पर सरसरी नजर डालकर मेरे और इसके दरमियान किसी ताल्लुक के बारे में न जान सके। मेरी वो पशेमानी और ख्याल आराई बहुत ज्यादा बाइदज वक्त थी। तीर कमान से निकल चुका था और मुझे इसके नताइज का सामना करना था। अनिल बसवास इसका नाम मेरे वजूद में तलखियां घोल रहा था। कराची छोड़ने से पहले मुझे मालूम हो चुका था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली सारी रेशा दवानियों और दहशत गर्दियों के पीछे अनिल बसवास का जहन कार फरमा था। वो रागे पाकिस्तान विंग का सरबराह होने की वजह से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। हम तीनों इस फितने को इसी के वतन की सरजमीन पर कुचलने का अज़म लेकर लाहौर से निकले थे, लेकिन ये हमारे मुकद्दर की सितम ज़रीफी थी कि एक जरा सी भूल के नतीजे में हम इस तक पहुंचने से पहले इसके फैलाए हुए एक भयानक जाल में फंसते हुए नजर आ रहे थे। खतरात के मुहीब बादल मेरे और गजाला के सरों पर साया फगन थे। वीरा हमसे अलग थी और इस खतरे से बची हुई थी। इसने बज़ाहिर पूरी कामयाबी और सफाई से इंस्पेक्टर डेविड को मौत के घाट उतार दिया था। हम एक भारतीय चियोंटी को भी नहीं मार सके थे और दलदल में जा उतरे थे। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा था कि मेरे साथ बहुत मुनज़्ज़म और साजिशी अंदाज में खेल खेला गया था। सारा कमाल रीना का था, जो एक हसीन और बिगड़ी हुई रईसजादी के रूप में मुझे अपने दाम में उलझाने में कामयाब हुई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।